ہمارا دل مکمل طور پر ورکاہولک ہے، یعنی ہمارے پیدا ہونے سے لے کر ہمارے مرنے تک ہمارا دل لگاتار اور بنا تھکے کام کرتا رہتا ہے، اور ہماری پوری زندگی کے دوران لگاتار ہمارے جسم کے تمام اعضاء میں آکسیجن اور نیوٹرینٹ رچ بلڈ یعنی غذائیت سے بھرپور خون پمپ کرتا رہتا ہے۔ اس کے باوجود سائز میں ہمارا دل فیسٹ یعنی مٹھی جتنا ہوتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ سائز میں اتنا چھوٹا ہونے کے باوجود ہمارا دل کیسے ہماری باڈی میں سب سے امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے؟ دکھنے میں ہمارا دل کیسا ہوتا ہے اور ہمارا دل ہمارے جسم میں کیا کام کرتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم ہیومن ہارٹ کے بارے میں بات کریں گے، اور ویڈیو کے آخر تک آپ کو ان سب سوالوں کے جواب بھی مل جائیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا دل، جو ہمارے پھیپھڑوں کے درمیان موجود ہوتا ہے اور بائیں پھیپھڑے کی جانب تھوڑا سا جھکا ہوتا ہے۔ ہمارا دل ایک ڈبل پرت والی جھلی میں بند ہوتا ہے جسے پیراکارڈیم کہا جاتا ہے، جو ہمارے دل کی حفاظت بھی کرتی ہے۔ اب جان لیتے ہیں کہ آخر ہمارے دل کے اندر ایسا کیا ہے کہ یہ ہر وقت دھڑکتا ہی رہتا ہے، کبھی رکتا ہی نہیں ہے۔ تو چلیے اب ہمارے دل کو اندر سے دیکھ لیتے ہیں۔ ہمارا دل ایک وال کے ذریعے سے دو حصوں میں لیفٹ سائڈ اور رائٹ سائڈ میں تقسیم ہو جاتا ہے، جسے ہم کارڈیاک سیپٹم بھی کہتے ہیں۔ ہمارے دل کا دایاں حصہ ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ سے بھرا ہوتا ہے اور دل کی بائیں طرف آکسیجنیٹڈ بلڈ موجود ہوتا ہے، اور بیچ میں موجود یہ دیوار یعنی کارڈیاک سیپٹم آکسیجنیٹڈ اور ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ کو گھل مل جانے سے روکتی ہے۔ اب ہمارے دل کی یہ دونوں سائڈز دو چیمبرز میں ڈیوائیڈ ہوتی ہیں۔ اپر چیمبرز یعنی اوپر موجود چیمبرز کو ایٹریم کہا جاتا ہے، جبکہ لوور چیمبرز یعنی نیچے موجود چیمبرز کو وینٹریکلز کہتے ہیں۔ تو ٹوٹل کل ملا کے ہمارے دل کے 4 چیمبرز ہوتے ہیں، اور یہی 4 چیمبرز ہمارے دل کے مین پارٹس ہوتے ہیں۔ اب ہمارے دل سے خون کو ہمارے جسم کے باقی حصوں تک لے کر جانے اور لے کر آنے کے لیے ہمارے جسم میں نیرو ٹیوبز پھیلی ہوتی ہیں، جنہیں ہم بلڈ ویسلز کہتے ہیں۔ یہ تو ہم جانتے ہی ہیں کہ دل کی طرف خون کو لے کر آنے والی نسوں کو وینز کہتے ہیں، اور دل سے خون کو ہمارے جسم کے باقی حصوں تک لے کر جانے والی نسوں کو آرٹریز کہتے ہیں۔ اب ہمارے دل کا یہ پائپ جسے سپیریئر وینا کیوا کہتے ہیں، اس کے ذریعے سے ہمارے جسم کے اوپری حصوں یعنی سر اور ہاتھ وغیرہ سے خون ہمارے دل میں آتا ہے، اور یہ پائپ جسے انفیریئر وینا کیوا کہتے ہیں، اس کے ذریعے سے ہمارے جسم کے نچلے حصے یعنی پیٹ اور پاؤں وغیرہ سے خون ہمارے دل میں آتا ہے۔ اب ان دونوں پائپ سے آنے والا ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ ہمارے دل کے رائٹ ایٹریم میں آ جاتا ہے۔ یاد رہے کہ یہ خون ڈی آکسیجنیٹڈ ہوتا ہے، جسے عام طور پر ہم بلیو کلر سے بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ اب اس ایٹریم میں نیچے کی طرف ایک وال موجود ہوتا ہے، اور یہ وال تبھی کھلتا ہے جب نیچے والا وینٹریکل یعنی رائٹ وینٹریکل پھیلتا ہے۔ اب اس طرح کے ہمارے دل میں 4 والز ہوتے ہیں، اور یاد رہے کہ یہ والز خون کے پسماندہ بہاؤ کو روکتے ہیں۔ اب جب ہمارا نیچے والا رائٹ وینٹریکل پھیلتا ہے تو اوپر موجود رائٹ ایٹریم سے خون رائٹ وینٹریکل میں آ جاتا ہے۔ جب یہ وینٹریکل واپس سکڑتا ہے تب جیسے کسی تھیلی کو دبانے سے اندر موجود لیکوڈ باہر نکلتا ہے، ٹھیک اسی طرح رائٹ وینٹریکل سے خون نکل کر پلمنریز آرٹری سے ہوتا ہوا ہمارے لنگس میں چلا جاتا ہے۔ دراصل یہ خون ہمارے پھیپھڑوں میں پیوریفائی ہونے کے لیے آتا ہے۔ ہمارے لنگس میں جانے کے بعد خون سے کاربن ڈائی آکسائڈ ریموو ہو جاتا ہے اور آکسیجن ہمارے بلڈ میں ایڈ ہو جاتا ہے۔ اب یہ خون آکسیجنیٹڈ ہو جائے گا، اور جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ کو بلو کلر سے ریپرزینٹ کرتے ہیں، ٹھیک اسی طرح آکسیجنیٹڈ بلڈ کو ریڈ کلر سے ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ اب یہ آکسیجنیٹڈ بلڈ دوبارہ سے ہمارے دل کی طرف پلمنری وینز کے ذریعے سے آ جائے گا، اور ہارٹ میں آتے ہی یہ خون لیفٹ ایٹریم میں گرتا ہے۔ اب یہ آکسیجنیٹڈ بلڈ نیچے والے وینٹریکلز یعنی لیفٹ وینٹریکل میں تب تک نہیں جاتا جب تک یہ پھیل نہیں جاتا، اور یہاں پر بھی ایک وال موجود ہوتا ہے جو وینٹریکل کے پھیلنے پر اوپن ہوتا ہے۔ جب یہ وینٹریکل پھیلتا ہے تب یہ خون لیفٹ ایٹریم سے لیفٹ وینٹریکل میں چلا جاتا ہے۔ اب نیچے والے وینٹریکل سے یہ خون ایک نلی یعنی ایورٹا میں پہنچتا ہے، اور وہاں سے یہ خون آرٹریز کے ذریعے سے ہمارے پورے جسم میں پھیل جاتا ہے۔ ایورٹا ہمارے جسم کی سب سے بڑی آرٹری ہوتی ہے، جو ہمارے دل سے ہمارے جسم کے باقی حصوں تک خون کو پہنچاتی ہے۔ اب آکسیجن کو ٹرانسپورٹ کر لینے کے بعد ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ ہمارے دل میں دوبارہ سے جمع ہو جاتا ہے، اور یہ سائیکل چلتا رہتا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو ہمارے دل کے کام کرنے کا میکینزم سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ ڈیٹیلڈ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری پلے لسٹ کو فالو کر سکتے ہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔